بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مذہب کش مغربی جمہوریت کا نظام حکومت، اس کا نظام الیکشن، قرآن حکیم اور 1973 کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کا کینسر ہے۔ لیکچر نمبر 30 پیش خدمت ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ پاکستان دنیا کے 56 اسلامی ممالک سے مختلف اور اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر سے وجود میں آیا۔ اس کے اصول کی خاطر اہل ہند کے مسلمانوں نے انڈیا سے ہجرت کی، اپنے آباء و اجداد کی ملکیتیں، اپنی جائیدادیں، خوشیوں سے بھرے گھر، ہرے بھرے کھیت کھلیان، اپنی بستیاں، رشتہ داریاں، اپنے آباء و اجداد کی قبریں، اپنے عبادت گاہیں بنام محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ قربان کیا۔ دین کی روشنی میں ایک نئی حسین و جمیل پاک و طیب دنیا بسانے کے لیے ہجرت کی۔ 3-4 لاکھ بچوں، بوڑھوں، جوانوں کی شہادتوں کا خون پاکستان کی بنیادوں میں دفن ہے۔ 2-3 لاکھ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے زخم، ان کی عمر بھر کی بے چارگی، بے بسی کی عزیزوں کی سسک زیر زمین اور فضاؤں میں سراپا سوال بنی کھڑی ہیں۔ کیا پاکستان سے صرف انگریزوں، ان کے وائسرائے ہند کو فارغ کرنا، قائد اعظم کی 1948 کو وفات اور 1952 کو وزیر اعظم لیاقت علی خان کے قتل کے بعد ملک کا کنٹرول فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، اس کے افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے اسکندر مرزا، گورنر جنرل، چیف جسٹس منیر، اسلام دشمن سازشی ٹولہ نے پاکستان کی تاریخ آزادی کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، آئی چندری گڑھ، فیروز خانون کو حکومتی ایوانوں سے فارغ، سیاست سے بلیک لسٹ کرتا رہا۔ اسلامی جمہوریت اسلامی نظام مملکت کی بجائے انگریز کے کفر کا مغربی جمہوریت کا طبقاتی، تفاوتی، سودی مخلوط نظام حکومت، اس کے برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جیورسپروڈنس کے قوانین کے تعلیمی نصاب، اس کے شاہی اخراجات والے ایجوکیشن نما انگلش میڈیم، طبقاتی تعلیمی ادارے، ان سے تیار ہونے والے افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے انگریزی زبان اور مغربی کلچر کے سرکاری کلبوں کے شرابی زانی حکومتی اسکالر، ان کو حکومتی ایوان ادارے سپرد کرنا، ان کے شاہی تعلیمی اداروں پر حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی اجارہ داری، پاکستان کے 70% کسانوں کی تمام پیداوار اور گندم، چاول، مکی، ہر قسم کی دالیں، سبزیاں، گوشت، ہر قسم کا خام مال اور 29% مزدوروں کی کٹیا سے لے کر شاہی ایوانوں، ملوں، فیکٹریوں، کارخانوں، سڑکوں، نہروں، ڈیموں کی تمام تعمیرات، ان کی تمام مصنوعات، ملک کے تمام وسائل، خزائن زر مبادلہ کی ملکیت، جن پر فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، اس کے افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے اسکندر مرزا، گورنر جنرل پاکستان مسلط رہے۔ خاتون اول ناہید مرزا نے حکومتی ایوانوں کو ڈانس کلبوں میں بدل رکھا۔ اسی دور میں مسز نصرت بھٹو کے ذریعے مسٹر بھٹو اسکندر مرزا کی کیبنٹ کا وزیر بنا۔ انہوں نے ایک سازش کے تحت لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم کو حکومتی ایوانوں سے فارغ، سیاست سے بلیک لسٹ کیا۔ 1958 کو ایوب خان فوجی چیف کمانڈر نے مارشل لا لگایا اور فوجی ڈکٹیٹر اور صدر پاکستان بن بیٹھا۔ اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے ایک وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم کو غلام محمد اور اسکندر مرزا، گورنر جنرل اور چیف جسٹس منیر کے ذریعے
حکومتی ایوانوں سے فارغ سیاست سے بلیک لسٹ کرتا رہا۔ علاوہ اسی شاطر انسان نے دونوں گورنر جنرل کو مار پیٹ کر استعفیٰ لے کر ملک بدر کیا۔ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے 1958 کو مارشل لا لگا کر آج خود فوجی ڈکٹیٹر صدر پاکستان بن بیٹھا۔ ملکی غدار جگیردار ٹولہ جن کی جگیریں ضبط کرنا تھیں ان کو حکومتی ایوان ادارے مہیا کر دیے۔ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کی زیر کمانڈ جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی نے پاکستان میں شاہانہ اور تعیش کی زندگی کو فروغ دیا۔ حکومتی ایوانوں اداروں کو نوابانہ معیار کے مطابق بنایا اور سجایا، مارشل لا کا خوف و ہراس پھیلایا، شاہی تنخواہوں، شاہی مراد کو بڑھایا، سرکاری کلبوں اور شانہ زندگی کو فروغ دیا۔ اہل وطن کے معاشی، معاشرتی، دینی قتال و استحصال کے خلاف عوام اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایوب خان نے جان بچانے کے لیے حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ کے سپرد کر دی، الیکشن کرائے۔ عوامی لیگ کے مجیب الرحمان کے 180، پیپل پارٹی کے مسٹر بھٹو کے 80 ممبر تھے۔ حکومت بنانا اس کا حق تھا جو نہ دیا گیا۔ بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا، عوام نے احتجاج کیا۔ یحییٰ خان اور مسٹر بھٹو نے اس احتجاج کو بغاوت کا نام دے کر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ 34,000 بنگالی، 4,000 فوجی سپاہ کا قتال ہوا۔ انڈیا نے مداخلت کی، 90,000 فوجی سپاہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ انڈیا نے ان کو قیدی بنا لیا، ملک دو لخت کر دیا۔ مشرقی پاکستان کا نام بنگلہ دیش، مغربی پاکستان کا نام پاکستان رکھ دیا۔ پاکستان کے 1 یونٹ کو توڑا، 4 صوبائی وفاق، سینٹ کے حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ کی تعداد بڑھا دی، ملک لوٹنا اور ختم کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ان مجرموں نے کراچی اسٹیل مل، ریلوے، PIA کے سرکاری ملازمین کی تعداد اور اخراجات کا بجٹ بڑھا کر ان اداروں کو مفلوج بنا دیا۔ اسی طرح یحییٰ خان، مسٹر بھٹو نے ملک دو لخت کیا، 1 یونٹ کو توڑا، ملکی وحدت کو 4 صوبوں، وفاق، سینٹ میں بکھیر دیا۔ مغربی پاکستان کے 158 MNA، 7 وزیر، 4 مشیر کی بجائے 3,000 MPA، MNA، سینیٹر، مشیر و وزیر، وزرائے اعلیٰ، گورنر، ان کے شاہی طبقہ کی افواج بڑھا دی۔ اسی طرح فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے فوجی سیاسی ٹولہ نے امریکہ، اس کے اتحادی ممالک کو شمسی ایئر بیس دیا۔ اس نے اس کو جدید اسلحہ، انڈیا کی راہ، اسرائیل کی مساعد، امریکہ کی بلیک واٹر جیسی فوجی خفیہ تنظیموں کی عالمی فوجی چھاؤنی بنا دیا۔ انہوں نے طالبان کی بوگس تنظیمیں بنائیں، 10 سال تک پاکستان کو حالت جنگ میں رکھا۔ ڈیزی کٹر بموں، جدید ریموٹ کنٹرول ڈرون حملوں سے افغانستان کے پہاڑوں کو، ریت بستیوں کو خاکستر کر دیا۔ 7 لاکھ افغانیوں کا قتال، 3-4 لاکھ کو معذور پاکستان کو چھلنی، 90,000 افراد کا قتال کر کے رکھ دیا۔ ملکی غیر ملکی تاجر اپنا سرمایہ لے کر دوسرے ممالک چلے گئے۔ پرویز مشرف کے خلاف عوام اٹھ کھڑے ہوئے، کئی قاتلانہ حملے ہوئے، مجاہدین GHQ میں داخل ہو گئے، اس کو حکومت چھوڑنی پڑی۔ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، اس کا افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، گورنر جنرل فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان، فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف، شرابی، زانی، افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے اسلام دشمن، ملک دشمن چند مجرموں کو تحفظ دینے والی عدلیہ، جنہوں نے ملک دو لخت کیا، 1 یونٹ کو توڑا، 4 صوبائی وفاق، سینٹ کے حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ کا اضافہ کیا۔ فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے NRO کے مجرموں، 51% حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ کی مستورات کو حکومت اور آئین کا حصہ بنایا، دین و دنیا اور خزائن بھی لوٹ لیے۔
ان کی باقیات نے ان معاشرتی دینی قتال کے جرائم کو جاری رکھا، جن کی وجہ سے اہل وطن کے دلوں میں فوج کے خلاف شدید نفرت فروغ پاتی گئی، جن نے پاکستان کو اسلامی ریاست بننے نہ دیا۔ آج بھی انگریز کا جاگیردار ملکی غدار ٹولہ، ان کا افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کا ابلیس طبقہ اہل وطن کو قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، ان کے وسائل، خزائن، زر مبادلہ، ان کو حکومتی ایوانوں اداروں سے محروم کرنے والے مغربی جمہوریت کے کفر کے نظام تعلیم، انگریزی زبان، ان کے طبقاتی تفاوتی سودی مخلوط نظام حکومت کے جاگیردار ٹولہ اور ان کے شاہی طبقہ کے راسلوں کو 1947 سے لے کر آج تک نہ ان کو نہ ان کے ظلم و جبر کو روکا ہے۔ آج 7 لاکھ فوجی سپاہ کے مجاہدوں، غازیوں، شہیدوں کے چیف فوجی کمانڈر کی عالمی سطح پر تذلیل و تضحیک کرنے والوں کی زبان کو جڑ سے کھینچنے کے لیے یونین کونسل کی سطح پر قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں ایسے نمائندگان کا چناؤ کرنا جن کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام حیات کے قریب ترین سادگی اور شرافت، ادب انسانیت، خدمت انسانیت، امانت و دیانت، اخوت و محبت، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف، اعلیت کے وارث ہوں۔ ملک کی افواج اور نظام مملکت کی سربراہی ان کے طیب ہاتھوں میں ہو۔ یا اللہ، فرزندان اسلام کو پاکستان کو شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔